نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دعوت کی محنت یعنی دعوت تبلیغ کی محنت انتہائی عظیم محنت ہے۔ یعنی یہ جو جماعت جو کام کر رہی ہے، دعوت کی محنت کر رہی ہے، دعوت تبلیغ کی محنت جو کر رہے ہیں، یہ جماعت نہ یہ کوئی فرقہ ہے، نہ یہ کوئی تنظیم ہے، بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مختلف لوگ ان کے پیچھے پراپوگنڈے بنا رہے ہیں، مختلف لوگ یعنی، اور وہ لوگوں کی کوشش یہ ہے، کیونکہ میڈیا ہے نا، تو لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ تاکہ لوگ دین کے راستے سے رکیں، دین کے راستے پر نہ چلیں، یعنی بے دینی کی طرف ان کو موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پراپوگنڈے کی جا رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر تبلیغی جماعت کے اوپر یہ حادثے ہو رہے ہیں، یہ حادثے ہو رہے ہیں۔ ان حادثوں کے ذریعے لوگوں کو اس دعوت والی محنت سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں، ہاں جی فلاں علاقے کے اندر دعوت کی محنت والوں کو، تبلیغ کی محنت والوں کو اس طریقے سے ستایا گیا، فلاں جگہ فلاں علاقے میں اس طریقے سے ستایا گیا۔ تو یہ پراپوگنڈے ہیں، یہ مقصود ان کا یہ ہے، لوگ جو پراپوگنڈے بنا رہے ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ دعوت کی محنت سے لوگوں کو روکا جائے۔ تو اس قسم کے پراپوگنڈے میں یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دینا، ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت کی محنت کے اندر لگ جائیں، کیونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک قبول ہے، یہ دعوت کی محنت بہت عظیم محنت ہے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اور آخر میں سید الانبیاء، فخر الرسل، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو خود کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اور ختم نبوت کے صدقے، ختم نبوت کے طفیل اللہ رب العزت نے اس محنت کو ہر کلمہ گو کے ذمہ لگائی، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، امیر ہے، غریب ہے، شہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، عربی عجمی، کلمہ پڑھا ہے، محنت اس کی ذمہ ہے۔ تو اس محنت کو کرنے میں دیکھیں لوگ مختلف پراپوگنڈے بناتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہو ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے اس کام کو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پراپوگنڈے کی طرف ہم نے بالکل توجہ نہیں دینی۔ لوگ پراپوگنڈے بنا رہے ہیں کہ فلاں علاقے میں تبلیغ والوں کے اوپر حادثہ ہوا، فلاں علاقے میں ان کو یہ پریشانی ہوئی، یہ پریشانی ہوئی۔ یہ دیکھیں یہ دعوت کی محنت کا خاصہ ہے، انبیاء علیہ السلام کو مختلف تکالیفیں دی گئی، اب ان تکالیفوں کی وجہ سے نبی نے محنت تھوڑی چھوڑی ہے، نبی نے تو محنت نہیں چھوڑی، نبی نے پھر بھی محنت کی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس محنت کے لیے جتنا اس کام کے لیے مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گا، جتنا اس کام کے لیے مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آج کل جو پراپوگنڈے ہو رہے ہیں ان پراپوگنڈوں سے مقصود کیا ہے؟ لوگوں کو اس کام سے روکا جائے، دعوت کی محنت سے روکا جائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس محنت کے اندر لگ جائیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما دے، اور ان پراپوگنڈوں کی طرف ہم نے بالکل توجہ نہیں دینی۔ وما علینا الا البلاغ۔